بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی کم تنخواہ پر غم نہ کریں، ہو سکتا ہے آپ کو رزق کے بدلے کچھ اور دے دیا گیا ہو۔ ایک بڑے محدث، فقیہ اور امام وقت فرماتے ہیں کہ لیس شرطا ان یکون الرزق مالا قد یکون الرزق خلقا او جمالا۔ رزق کے لیے مال کا ہونا شرط نہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو رزق کی صورت اچھا اخلاق یا پھر حسن جمال دے دیا گیا ہو۔ قد یکون الرزق عاقلا راجحا زادہ الحلم جمالا او کمالا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت میں عقل و دانش دے دی گئی ہو اور وہ فہم اس کو نرم مزاجی اور تحمل حلیمی عطا دے دی گئی ہو۔ قد یکون الرزق زوجا صالحا او قرابتا کراما وعیالا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت میں بہترین شخصیت کا حامل شوہر یا بہترین خصائل و اخلاق والی بیوی مل جائے، مہربان کریم دوست، اچھے رشتہ دار یا نیک صحت مند اولاد مل جائے۔ قد یکون الرزق علما نافعا قد یکون الرزق اعمارا طوالا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو رزق کی صورت میں علم نافع دے دیا گیا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے رزق کی صورت میں لمبی عمر دے دی گئی ہو۔ قد یکون الرزق قلبا صافیا یمنح الناس ودادا ونوالا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو رزق کی صورت ایسا پاکیزہ دل دے دیا گیا ہو جس سے وہ لوگوں میں محبت اور خوشیاں بانٹتا پھرتا ہو۔ قد یکون الرزق بالا ہادا انما المرزوق من یہد عن بالا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو رزق کی صورت ذہنی سکون دے دیا گیا ہو، وہ شخص بھی تو خوش نصیب ہی ہے جس کو ذہنی سکون عطا کیا گیا ہو۔ قد یکون الرزق طبعا خیرا یبذل الخیر یمینا و شمالا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو رزق کی صورت نیک و سلیم طبع عطا کی گئی ہو، وہ شخص اپنی نیک طبیعت کی وجہ سے اپنے ارد گرد خیر بانٹتا پھرے۔ قد یکون الرزق ثوبا منتقا فہو یکسو المرء عزا وجلالا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو رزق کی صورت تقویٰ کا لباس پہنا دیا گیا ہو اور اس شخص کو اس لباس نے عزت اور مرتبہ والی حیثیت بخش دی ہو۔ قد یکون الرزق عرضا سالما ومبیتا آمن السجب حلالا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو رزق کی صورت ایسا عزت اور شرف والا مقام مل جائے جو اس کے لیے حلال کمائی اور امن والی جائے پناہ بن جائے۔ لیس شرطا ان یکون الرزق مالا کنوعا واحمد اللہ تعالی۔ پس رزق کے لیے مال کا ہونا شرط نہیں، جو کچھ عطا ہوا اس پر مطمئن رہو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی کم تنخواہ پر غم نہ کریں، ہو سکتا ہے آپ کو رزق کے بدلے کچھ اور دے دیا گیا ہو۔ ایک بڑے محدث، فقیہ اور امام وقت فرماتے ہیں کہ لیس شرطا ان یکون الرزق مالا قد یکون الرزق خلقا او جمالا۔ رزق کے لیے مال کا ہونا شرط نہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو رزق کی صورت اچھا اخلاق یا پھر حسن جمال دے دیا گیا ہو۔ قد یکون الرزق عاقلا راجحا زادہ الحلم جمالا او کمالا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت میں عقل و دانش دے دی گئی ہو اور وہ فہم اس کو نرم مزاجی اور تحمل حلیمی عطا دے دی گئی ہو۔ قد یکون الرزق زوجا صالحا او قرابتا کراما وعیالا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت میں بہترین شخصیت کا حامل شوہر یا بہترین خصائل و اخلاق والی بیوی مل جائے، مہربان کریم دوست، اچھے رشتہ دار یا نیک صحت مند اولاد مل جائے۔ قد یکون الرزق علما نافعا قد یکون الرزق اعمارا طوالا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو رزق کی صورت میں علم نافع دے دیا گیا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے رزق کی صورت میں لمبی عمر دے دی گئی ہو۔ قد یکون الرزق قلبا صافیا یمنح الناس ودادا ونوالا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو رزق کی صورت ایسا پاکیزہ دل دے دیا گیا ہو جس سے وہ لوگوں میں محبت اور خوشیاں بانٹتا پھرتا ہو۔ قد یکون الرزق بالا ہادا
انمل مرزوق من یہد ان بالن۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو رزق کی صورت ذہنی سکون دے دیا گیا ہو، وہ شخص بھی تو خوش نصیب ہی ہے جس کو ذہنی سکون عطا کیا گیا ہو۔ قد یکون الرزق طبعا خیرا یبذل الخیر یمینا و شمالا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو رزق کی صورت نیک و سلیم طبع عطا کی گئی ہو، وہ شخص اپنی نیک طبیعت کی وجہ سے اپنے ارد گرد خیر بانٹتا پھرے۔ قد یکون الرزق ثوبا منتقا فہو یکسو المرء عزا وجلالا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو رزق کی صورت تقوی کا لباس پہنا دیا گیا ہو اور اس شخص کو اس لباس نے عزت اور مرتبہ والی حیثیت بخش دی ہو۔ قد یکون الرزق عرضا سالما ومبیتا آمن السجب حلالا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو رزق کی صورت ایسا عزت اور شرف والا مقام مل جائے جو اس کے لیے حلال کمائی اور امن والی جائے پناہ بن جائے۔ لیس شرطا ان یکون الرزق مالا کنکنوا و احمد اللہ تعالی۔ پس رزق کے لیے مال کا ہونا شرط نہیں، جو کچھ عطا ہوا اس پر مطمئن رہو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم آت نفسی تقواہا و زکاہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا۔ اے اللہ میرے دل کو تقوی دے، اس کو پاکیزہ کر دے، تو ہی اس دل کو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا رکھوالا ہے اور اس کا مددگار ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بنی آدم کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ایک دل کی مانند ہے، وہ جیسے چاہے اس کو پھیر دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم مصرف القلوب اصرف قلوبنا الی طاعتک۔ اے اللہ دل کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ مسند احمد صحیح۔ سیدنا شاہر بن حوشب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے امیر المومنین، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تو کون سی دعا زیادہ کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے میرا دل اپنے دین پر ثابت کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، جس کا دل چاہے ثابت رکھے، جس کا دل چاہے ٹیڑھا کر دے۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سورہ الاحزاب میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اس پر درود و سلام بھیجا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی واحدۃ صلی علیہ عشرہ۔ ترجمہ، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ رواہ مسلم۔ درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم ربنا آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ پاک رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر۔ یقیناً تو قابل تعریف بڑی شان والا ہے۔ اے اللہ پاک برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر۔ یقیناً تو قابل تعریف بڑی شان والا ہے۔ جزاک اللہ الخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانہ حیات امام مسلم رحمہ اللہ کے حالات زندگی۔ الامام الحافظ الحجۃ الابو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد کوشاز الکشیری النیشاپوری، 202 یا 204 یا 206 ہجری میں نیشاپور میں پیدا ہوئے اور وہیں علم کے کئی منازل طے کی۔ ان کے والدین صاحب حیثیت تھے، اس لیے امام مسلم کو زندگی میں رزق کے لیے زیادہ تگ و دو نہیں کرنی پڑی۔ انہوں نے اپنی زندگی علم حدیث کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ حصول علم 18 برس کی عمر میں سب سے پہلے حدیث کا سماع اور کتابت لازم و ملزوم تھے۔ یحییٰ بن یحییٰ تمیمی سے کیا، 220 ہجری میں حج کیا اور مکہ میں امام مالک کے اجل ترین شاگرد عبداللہ بن مسلمہ فقینی سے احادیث سنی اور لکھی۔ کوفہ میں انہوں نے بن یونس کے علاوہ علماء کی ایک جماعت سے، پھر حرمین، عراق اور مصر کے تقریباً 220 اساتذہ سے احادیث حاصل کی۔ حصول حدیث کا طریقہ یہی تھا کہ احادیث مع اسناد سنی اور ساتھ لکھی جاتی۔ اساتذہ، ان کے اہم اساتذہ میں امام احمد بن حنبل، امام بن منظر فراز، اسحاق بن راہویہ، ابراہیم بن سعید جوہری، ابراہیم بن موسیٰ، ابو اسحاق رازی، احمد بن ابراہیم، اسحاق بن موسیٰ انصاری، ابو موسیٰ، اسماعیل بن ابی اویس، حرملہ بن یحییٰ، ابو حمز طحبی، حسین بن ربی برانی، ابو بکر بن ابی شیبہ، یعقوب بن ابراہیم دروقی، ابو زارع رازی اور یحییٰ بن معین جیسے حفاظ حدیث شامل ہیں۔ روزگار، امام مسلم رحمہ اللہ کا کچھ کاروبار ایک قدیم قصے خان حمش میں تھا۔ ان کی معاش کا زیادہ تر انحصار ان کی جاگیر پر تھا جو نیشاپور ہی خلافات میں واقع تھی۔ حلیہ اولاد، امام حاکم کے والد عبداللہ بن حمدویہ کو ان کے والد امام حاکم کے دادا نے بتایا۔ انہوں نے امام مسلم کی زیارت خان حمش میں کی تھی۔ ان کی قامت پوری، رنگ گورا اور داڑھی سفید تھی۔ انہوں نے امامے کا ایک کنارہ دونوں کندھوں کے درمیان پشت پر لٹکایا ہوا تھا۔ امام حاکم کے والد نے امام مسلم کے گھر میں ان کی بیٹیوں کی اولاد بھی دیکھی۔ ان کی وفات کا واقعہ جس طرح تاریخ بغداد اور سیر اعلام النبال میں بیان کیا گیا ہے انتہائی عجیب ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فن حدیث میں ان کی جستجو کا کیا عالم تھا اور اس حدیث میں ان کا انہماک کس درجے پر پہنچا ہوا تھا۔ احمد بن سلمہ کہتے ہیں مسلم رحمہ اللہ سے استفادے کے لیے ایک مجلس مذاکرہ منعقد کی گئی۔ ان میں ان کے سامنے ایک ایسی روایت کا ذکر آیا جو ان کو معلوم نہ تھی۔ گھر واپس آئے تو چراغ جلایا اور گھر والوں سے کہا
کہ ان کے کمرے میں کوئی نہ آئے۔ گھر والوں نے بتایا کہ گھر میں کھجور کا ایک ٹوکرا ہدیہ بھیجا گیا ہے۔ فرمایا لے آؤ۔ وہ حدیث کی تلاش میں منہمک ہو گئے۔ ٹوکرا ساتھ رکھا تھا۔ بے خیالی کے عالم میں ٹوکرے سے کھجور کا ایک ایک دانہ اٹھا کر منہ میں ڈالتے رہے۔ اسی عالم میں صبح ہو گئی۔ انہیں حدیث کی تفصیلات مل گئیں۔ ادھر ٹوکرا خالی ہو گیا۔ کہا جاتا ہے اسی وجہ سے ان کی طبیعت بگڑ گئی اور علم و عرفان کا یہ سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی وفات 24 رجب 261 ہجری کے اتوار کی شام کو ہوئی۔ اگلے روز نیشا پور میں تدفین ہوئی۔ تصانیف: امام مسلم رحمہ اللہ کی اہم ترین تصانیف جنہیں امام حاکم اور دوسرے محدثین نے ذکر کیا یہ ہیں: رجال: السامی والکینی، کتاب الطبقات، کتاب الوحدان، کتاب الافراد، کتاب القرآن، کتاب الاولاد الصحابہ، کتاب الافراد الشاہ مبین، کتاب المشائخ مالک، کتاب المشائخ سوری، کتاب المشائخ شعبہ، کتاب من لیس لہ الا رواہ واحد، کتاب المخزرمین، کتاب الطابقات التابعین، متون حدیث، کتاب المسند الکبیر علی الرجال، کتاب الجامع علی الابواب، کتاب المسند الصحیح، عرف عام میں صحیح مسلم، کتاب حدیث عمرو بن شعیب۔ صحیح مسلم ان کے فن کا اوج کمال ہے اور اس سے پہلے سارا کام اپنی جگہ مستقل ہونے کے ساتھ ساتھ صحیح مسلم کی تیاری یا بنیاد سازی کا کام بھی کہا جا سکتا ہے۔ رجال، متون اور علل پر مکمل عبور اور تیاری کے بعد ہی ایسی کتاب لکھی جا سکتی ہے جیسی صحیح مسلم ہے۔ اس وقت طالبان حدیث کو ایک ایسی کتاب کی تلاش تھی جو دین کے طور طریقوں، احکام، جزا و سزا اور جن چیزوں سے بچنا اور جن کو اپنانا ہے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور سنن کی مستند روایات پر مشتمل ہو۔ ان روایات کی سندوں کو اہل علم نے قبول کیا ہو اور یہ روایات حسن ترتیب سے ایک تالیف میں جمع کر دی گئی ہوں جو غیر ضروری طور پر طویل نہ ہو اور جو دین کے فہم و تدبر و استتباب کے حوالے سے دیگر کتابوں سے مستغنی کر دے۔ امام مسلم نے امت کی اس ضرورت کو محسوس کیا۔ ایک ایسی کتاب کی اہمیت اور اس کے فوائد پر غور کیا تو بڑے ذخیرہ حدیث میں سے صحیح ترین احادیث کے نسبتاً مختصر مجموعے کی ترتیب و تالیف کا بیڑا اٹھایا۔ امام مسلم نے احادیث کے انتخاب کے حوالے سے اپنی کتاب کے لیے بنیادی شرط رکھی کہ سنداً متصل ہو، اول سے لے کر آخر تک سکہ سے روایت کی ہو اور شذوذ اور علل سے پاک ہو۔ جزاک اللہ الخیر۔ الرحمن الرحیم۔ عنوان: اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند۔ اللہ کے پسندیدہ لوگ، مجاہدین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں: ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں، گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی عمارت ہے۔ سورۃ الصفا، آیت نمبر 4۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو اپنی کتاب میں لکھ دیا اور عرش کے اوپر اس کے پاس لکھا، یقیناً میری رحمت میرے غضب پر غالب ہوگی۔ صحیح مسلم 2751۔
صحیح حدیث 6969۔ رات کو جلتی آگ چھوڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سونے لگو تو اپنے گھروں میں جلتی ہوئی آگ مت چھوڑو۔ سنن ابن ماجہ 3769۔ دھوکہ بازی نہ کریں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر دھوکے باز کے لیے ایک جھنڈا ہوگا، اس کے ذریعے اس نے پہچانا جائے گا۔ مسند احمد 5145۔ جزاک اللہ الخیر۔ الرحمن الرحیم۔ سوانح حیات امام ابن ماجہ رحم اللہ۔ امام ابن ماجہ رحم اللہ علم حدیث کے ان درخشاں ستاروں میں سے ہیں جو افق عالم پر آج بھی روشن اور تابع ہیں۔ آپ کا شمار فن حدیث کے جلیل القدر اور عظیم ترین ائمہ میں ہوتا ہے۔ آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ کا نام ان ائمہ ستہ کی فہرست میں آتا ہے جن کی کتب حدیث کو مسلمانوں کے ہاں قبول عام حاصل ہے۔ دوسرے ائمہ کی طرح امام ابن ماجہ رحم اللہ نے بھی خدمت حدیث میں بڑا نام کمایا اور تدوین حدیث میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے پوری زندگی گلستان حدیث کی آبیاری کرتے ہوئے گزاری۔ فرامین نبوی کی جمع و تدوین کے لیے مختلف ممالک کی طرف رخت سفر باندھا اور اپنے دور کے عظیم شیوخ الحدیث اور محدثین سے کسب فیض اور حدیث نبوی کے لوئے لوئے آبدار سے نہ صرف اپنے ہی دامن کو بھرا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ان کو یکجا کر دیا۔ امام ابن ماجہ رحم اللہ حدیث، تفسیر اور تاریخ کے بہت بڑے عالم تھے۔ خصوصاً علم حدیث میں تو آپ حافظ اور ماہر فن گردانے جاتے تھے۔ اسی لیے حافظ شمس الدین ذہبی، حافظ ابن حجر رحم اللہ اور دیگر ناقدین فن علم حدیث میں آپ کی امامت، رفعت شان، وسعت نظر، حفظ حدیث اور ثقافت کا اعتراف کیا ہے اور آپ کی علمی اور فنی خدمات کو سراہا ہے۔ نام و نسب: ابو عبداللہ محمد بن یزید بن عبداللہ الرابی القزوینی المعروف بابن ماجہ، آپ اجمی الاصل تھے۔ ربیہ کی طرف سے نسب ہے اور یہ نسب ولا ہے اور آپ اپنے علاقے کے قزوین ایران کی طرف نسبت کی وجہ سے آپ قزوینی کہلاتے ہیں۔ آپ ابن ماجہ کے نام سے معروف ہیں۔ آپ کے متعلق علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے تاج العروس میں مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ماجہ آپ کی والدہ کا نام ہے۔ امام نووی رحم اللہ نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے اور شاہ عبدالعزیز دہلوی رحم اللہ بھی بستان المحدثین میں نقل کرتے ہیں۔ وصیح النسب کے ماجہ بے تخفیف جیم مادر او بود، یعنی صحیح بات یہ ہے کہ ماجہ آپ کی والدہ تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابن ماجہ میں الف کے ساتھ امتیاز کیا گیا ہے، تاہم معلوم ہو کہ ابن ماجہ محمد کی صفت ہے نہ کہ عبداللہ کی۔ بعض علماء کے نزدیک ماجہ آپ کے والد گرامی کا لقب تھا۔ حافظ ابن حجر رحم اللہ نے اسی کو اختیار کیا ہے، واللہ اعلم۔ ولادت اور ابتدائی تعلیم: 209 ہجری بمطابق 824 عیسوی میں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ چنانچہ یاقوت بن عبداللہ الحمومی نے جعفر بن ادریس کی تاریخ قزوین کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ مات عبداللہ سنۃ 273 وسمات یقول ولادت سنۃ 209۔ امام ابن ماجہ رحم اللہ کا عہد طفولیت
اگرچہ پردہ خفا میں ہے، تاہم معلوم ہوتا ہے کہ عام دستور کے مطابق ابتدائی تعلیم کی تکمیل کے بعد امام صاحب نے علم حدیث کی طرف رجوع کیا اور اس کی ابتدا اپنے ہی شہر سے کی، جو اس وقت علم حدیث کا گہوارہ بن چکا تھا۔ طلب حدیث کے لیے بلاد اسلامیہ کا سفر۔ اپنے شہر اور گرد و نواح کے شیوخ سے کسب فیض کے بعد 230 ہجری میں جب آپ کی عمر تقریباً 21-22 سال تھی، آپ نے تلاش علم حدیث کے لیے دوسرے ممالک کی طرف رختے و سفر باندھا۔ چنانچہ ابن الجوازی لامنتظم میں لکھتے ہیں، پھر آپ نے خراسان، عراق، حجاز، مصر اور شام کے شہروں کے سفر کیے اور محدثین کی مجالس میں حاضر ہوتے رہے۔ امام حنبلی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ارتحل الی العراقین و مصر و شام، یعنی آپ نے عراقین، کوفہ اور بصرہ، مصر اور شام کی طرف سفر کیے۔ علاوہ ازیں آپ نے مکہ اور مدینہ کے شیوخ سے بھی استفادہ کیا اور پھر بغداد کی طرف سفر کیا، جو اس وقت بقول امام ذہبی رحمہ اللہ کے دار الاسناد العالی والحافظ و منزل الخلافت والعلم تھا۔ اسی پر بس نہیں بلکہ آپ نے اپنے علمی ذوق کی تسکین اور حدیث نبی کی جمع و تدوین کے لیے دمشق، حمص، مصر، اصفہان، اسقلان اور نیشاپور تک کے اساتین علم و حدیث کے سامنے زانوِ تلمیذ نہ کیے۔ اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے حدیث نبی کے حصول کے لیے کتنی تگ و دو اور سعی کی، اور ان جواہر پاروں کو جمع کرنے کے لیے اپنے دور کے تقریباً تمام علمی مراکز تک رسائی حاصل کی اور اکابر محدثین کی مجالس میں حاضر ہو کر استفادہ کیا اور اپنے قلب و ذہن کو حدیث نبی سے منور کیا۔ اساتذہ کرام، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کو اپنے وقت کے عظیم محدثین سے شرف تلمذ حاصل رہا، جن میں مکی، مدنی اور قزوینی محدثین بھی شامل ہیں۔ چنانچہ مدینہ میں آپ کے اساتذہ میں حافظ ابن مصعب الزبیری، احمد بن ابو بکر العوفی اور حافظ ابراہیم بن المنذر شامل ہیں، جبکہ مکے میں آپ نے حافظ جلوانی، ابو محمد حسن بن الخلال، حافظ زبیر بن بکار قاضی مکہ، حافظ سلمہ بن شبیب و غیرہم سے استفادہ کیا۔ ابن قزوین میں سے عمرو بن رافع بجلی، اسماعیل بن توبہ، عبداللہ بن ابو خالد القزوینی قابل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ جبارہ بن المفلس، ابو بکر بن ابی شیبہ، نصر بن الجہمزین، محمد بن یحییٰ نیشاپوری، ابو بکر بن خلاد باہلی، محمد بن بشار، علی بن محمد التنافسی اور علی بن منظر آپ کے قابل ذکر اساتذہ ہیں۔ تلامذہ: امام ابن ماجہ رحمہ اللہ سے کسب فیض کرنے والے حضرات کی بھی ایک طویل فہرست ہے۔ آپ کے تلامذہ نہ صرف قزوین میں ہی تھے بلکہ ہمدان، اصفہان، بغداد اور دنیا کے دیگر علمی مراکز تک پھیلے ہوئے تھے۔ ان میں علی بن سعید بن عبداللہ الفلانی، ابراہیم بن دینار الجرشی، احمد بن ابراہیم القزوینی، حافظ ابو یعلا الخلیلی اور ابو عمرو احمد بن محمد بن حکیم المدنی الاصفہانی قابل ذکر ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی راوی: آپ کے وہ شاگردان جنہیں خاص سنن ابن ماجہ روایت کرنے کا شرف حاصل ہوا، ان میں سے چند قابل ذکر یہ ہیں: ابو الحسن
قطان سلمان بن یزید، ابو جعفر محمد بن عیسیٰ، ابو بکر حامد البحری۔ اہل علم کی طرف سے اعتراف عظمت۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنے دور کے عظیم محدث، مفسر اور مورخ تھے۔ فن حدیث میں آپ کے علمی مقام و مرتبہ کا اعتراف ہر دور کے علماء و ماہرین فن نے کیا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام ابن ماجہ حافظ الحدیث، ناقد فن، راست باز اور وسیع علم رکھنے والے تھے۔ تذکرہ الحفاظ میں امام ذہبی رحمہ اللہ ان کی بابت لکھتے ہیں، آپ بہت بڑے حافظ اور اہل قزوین میں سے محدث و مفسر تھے۔ ابو یعلا خلیلی کہتے ہیں، آپ بہت ثقہ، قابل حجت اور علوم حدیث کی معرفت رکھنے والے تھے۔ علامہ سندی کہتے ہیں، آپ ائمہ مسلمین میں سے بلند مرتبہ، پرہیزگار اور بالاتفاق ثقہ امام تھے۔ امام صاحب کی تصنیفی خدمات۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے تحصیل علم کے بعد تالیف و تصنیف میں بھی دلچسپی لی اور الباقیات الصالحات کے طور پر 3 بڑی کتابیں چھوڑیں جو درج ذیل ہیں۔ السنن، اس کا شمارہ صحائف ستہ، کتب ستہ میں ہوتا ہے اور درجے کے لحاظ سے یہ 6ٹھی کتاب ہے۔ التفسیر، یہ ایک بہت بڑی تفسیر تھی جس میں آپ نے احادیث آثار صحابہ و تابعین کو بالاسناد جمع کیا تھا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر تبرہ کے بعد تفسیر ابن ابی حاتم اور تفسیر ابن جاجہ کو بڑی تفاسیر میں شمار کیا ہے۔ البدایہ میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے بھی اسے بہت بڑی تفسیر قرار دیا ہے۔ التاریخ، یہ بھی مؤلف کی جلالت علمی کی مظہر ہے اور ان کے علم و فضل کے مطابق ایک اہم تاریخ ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسے تاریخ کامل کہا ہے اور مشہور مورخ ابن خلکان نے اسے تاریخ ملیح کہا ہے۔ آج لیکن افسوس کہ مؤخر ذکر دونوں کتابیں اب ناپید ہیں۔ وفات 22 رمضان المبارک 273 ہجری و مطابق 887 عیسوی کو 64 سال کی عمر میں پیر کے دن آپ نے داعی الاجل کو لبیک کہا اور دار فانی سے رحلت فرما کر دار البقاء میں تشریف فرما ہوئے۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ وعاف عنہ۔ آپ کی تجہیز و تکفین میں آپ کے برادران ابو بکر اور عبداللہ اور صاحبزادہ عبداللہ پیش تھے۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے بھائی عبداللہ نے پڑھائی۔ متعدد شعراء نے آپ کی وفات حسرت آیات پر دردناک مرثیے بھی کہے۔ محمد بن اسود قزوینی کا ایک شعر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب میں ذکر کیا ہے۔ ابن ماجہ کی موت نے ایوان علم کی بنیادوں کو کمزور کر دیا اور اس کے ستون کو ہلا کر رکھ دیا۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاموشی۔ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صمت نجا، جو خوش رہا اس نے نجات پائی۔ ماں باپ کی نافرمانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماں اور باپ کی نافرمانی، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، واجب حقوق کی ادائیگی نہ کرنا اور دوسروں کا مال ناجائز طریقے پر دبا لینا حرام قرار دیا ہے، اور فضول بکواس کرنے اور کثرت سے سوال کرنے اور مال ضائع کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری 2408۔ قبر کا امتحان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے امتحان کا ذکر کیا، جہاں انسان جانچا جاتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر کر رہے تھے تو مسلمانوں کی ہچکیاں بند گئیں۔ صحیح بخاری 1373۔ جزاک اللہ الخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتلاؤں جس کے ذریعے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے اور درجات بلند کر دیتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتلائیے۔ فرمایا، سختی اور تکلیف میں اچھی طرح وضو کرنا، مساجد کی طرف زیادہ چلنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی تمہارا رباط اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر کاربند رکھنا ہے۔ صحیح مسلم رقم 251۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تکلیف میں اچھی طرح وضو کرنے سے مراد سخت سردی اور جسمانی تکلیف وغیرہ کے ہوتے ہوئے وضو کرنا۔ شرح صحیح مسلم 141۔ مغرب سے جمعہ شروع 24 گھنٹے ہیں ہمارے پاس، درود ابراہیمی پڑھنا نہ بھولیں، اور چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سفر کے دوران، کوکنگ کے دوران وغیرہ وغیرہ رحمتیں اور برکتیں سمیٹنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ میں رہیں۔ آپ آج جمعہ کے لیے خاص طور پر درود ابراہیمی کی کثرت کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریشانی کے وقت کی دعا۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جو تم پریشانی کی صورت میں پڑھا کرو، یعنی اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ سنن ابی داؤد 1525۔ صحیح۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے کون شخص یہ کلمات سیکھ کر ان پر عمل کرے گا یا اس شخص کو سکھائے گا جو ان پر عمل کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور 5 چیزیں گنوائیں۔ فرمایا، محرم حرام کاموں سے بچو، تم انتہائی عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو مقدر کر دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، تم سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔ اپنے پڑوسی سے نیکی کرو، تم مومن بن جاؤ گے۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو، مسلمان بن جاؤ گے۔ زیادہ مت ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ السیاح سلسلہ 1310۔ جزاک اللہ الخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب احادیث کی اقسام۔ کتب صحاح، ہر وہ کتاب جس کے مؤلف نے اپنی کتاب میں صحیح روایات لانے کا التزام کیا ہو اور صحیح کے لفظ کو کتاب کے نام کا حصہ بنایا ہو، ایسی کتاب کی روایات کم از کم اس کے مؤلف کے نزدیک صحیح ہوتی ہیں، اور اگر وہ خود ہی کسی حدیث کی علت بیان کر دے تو اس سے اس کتاب کے صحیح ہونے پر حرف نہیں آتا۔ صحیح ستہ، حدیث کے 6 کتب، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ۔
صحائح ستہ کہلاتی ہیں۔ انہی اصول ستہ یا کتب ستہ بھی کہا جاتا ہے۔ پہلی دو کتابیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیحین کہلاتی ہیں، اور یہ صرف اپنے مؤلفین کے نزدیک ہی صحیح نہیں ہیں بلکہ پوری امت کے نزدیک صحت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ ان پر برائے اعتراض کرنے والا شخص شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے بقول اجماع امت کا مخالف اور بدعتی ہے، جبکہ آخری چار کتابوں سنن ابی داؤد، سنن نسائی، جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کو سنن اربع کہتے ہیں۔ گو ان میں ضعیف احادیث موجود ہیں، تاہم صحیح حدیثوں کی کثرت کی وجہ سے اکثر علماء انہیں صحائح ستہ میں شمار کرتے ہیں۔ جامعہ، جس کتاب میں اسلام سے متعلق تمام موضوعات مثلاً عقائد، احکام، تفسیر، جنت، دوزخ وغیرہ سے تعلق رکھنے والی احادیث روایت کی گئی ہوں، مثلاً صحیح بخاری اور جامع ترمذی وغیرہ۔ سنن، جس کتاب میں صرف عملی احکام سے متعلق احادیث فقہی، تبویب اور ترتیب پر جمع کی گئی ہوں، مثلاً سنن ابی داؤد۔ مسند، جس کتاب میں ایک صحابی یا متعدد صحابہ کی روایات کو الگ الگ جمع کیا گیا ہو، مثلاً مسند احمد، مسند حمیدی۔ مستخرج، جس کتاب میں مصنف کسی دوسری کتاب کی حدیثوں کو اپنی سندوں سے روایت کرے، مثلاً مستخرج اسماعیلی اعلی صحیح البخاری۔ مستدرک، جس کتاب میں مصنف ایسی روایات جمع کرے جو کسی دوسرے مصنف کی شرائط کے مطابق ہو لیکن اس کی کتاب میں نہ ہو، مثلاً مستدرک حاکم۔ معجم، جس کتاب میں مصنف ایک خاص ترتیب کے ساتھ اپنے ہر استاد کی روایات کو الگ الگ جمع کرے، مثلاً معجم طبرانی۔ اربعین، جس کتاب میں کسی ایک یا مختلف موضوعات پر 40 احادیث جمع کی گئی ہوں، مثلاً اربعین نووی، اربعین سنائی وغیرہ وغیرہ۔ جزا، وہ کتاب جس میں صرف ایک راوی یا ایک موضوع کی روایات جمع کی گئی ہوں، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ کی جزا رفع دین اور جزا القراء خلف الامام، یا امام بہقی رحمہ اللہ کی کتاب القراء خلف الامام وغیرہ۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا موازنہ۔ امام بخاری اور امام مسلم ہم عصر ہیں، دونوں نے فقہی ترتیب پر احادیث کے صحیح مجموعے کی ضرورت کو ایک ہی دور میں محسوس کیا اور اپنا اپنا مجموعہ حدیث مرتب کیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی صحت پر امت کا اجماع ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی بحث چلتی رہی ہے کہ دونوں میں سے ترجیح کس کتاب کو حاصل ہے۔ شارح مسلم امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، علماء اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتابیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہیں۔ امت نے انہیں اسی حیثیت سے قبول کیا ہے۔ صحیح بخاری دونوں میں سے صحیح تر ہے، فوائد میں عیاں اور دقیق دونوں قسم کے معارف میں بڑھ کر ہے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ امام مسلم امام بخاری سے مستفید ہوتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ علم حدیث میں ان کی کوئی نظیر موجود نہیں۔ مجموعی حدیث سے صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر ترجیح حاصل ہے، اور یہی درست نقطہ نظر ہے جس کے جمہور علماء ماہرین فن اور نقطہ سنجان علم حدیث قائل ہیں۔ امام ابو علی حسین نیشاپوری اور مغرب شمالی افریقہ کے مسلم ممالک کے بعض علماء صحیح مسلم کو ترجیح دیتے ہیں۔
لیکن جمہور علماء کا نقطہ نظر یہ ہے کہ صحیح بخاری ہی کو ترجیح حاصل ہے۔ معروف فقیہ اور نقاد حدیث حافظ ابو بکر اسماعیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المدخل میں اس بات کو دلائل سے واضح کیا ہے۔ البتہ صحیح مسلم کے بعض امتیازی پہلو ایسے ہیں جو اسی کتاب کے ساتھ خاص ہیں۔ جن لوگوں نے صحیح بخاری پر صحیح مسلم کو ترجیح دی ہے، ان کے پیش نظر یہی امتیازی پہلو تھے۔ امام نووی فرماتے ہیں، امام مسلم ایک انتہائی فائدہ مند خصوصیت میں منفرد ہے جو انہی کے شایان شان تھی، وہ یہ کہ ان کی کتاب استفادے میں آسان ہے۔ انہوں نے ہر حدیث کو ایک ہی جگہ جو اس کے لائق تھی درج کیا ہے اور متعدد سندیں اور روایت شدہ مختلف الفاظ اس کے ساتھ ہی بیان کر دیے ہیں۔ اس سے طالب علم کے لیے مذکورہ حدیث کی تمام صورتوں پر نظر ڈالنا اور ان سے فائدہ اٹھانا آسان ہو گیا ہے۔ اس طریقے سے امام مسلم نے حدیث کے جو طریق سندیں ذکر کیے ہیں، ان پر قاری کا اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ تائید و توثیق کا حیرت انگیز سلسلہ۔ یہ امام مسلم رحمہ اللہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ وہ ایک ہی حدیث کو اپنے ایک استاد کے علاوہ دوسرے اساتذہ کی سندوں سے بیان کرتے ہیں، پھر ان کے اوپر کی سند میں سے ایک ہی استاد یا متعدد اساتذہ سے بیان کرنے والے ایک سے زیادہ راویوں کی سندیں بیان کرتے ہیں، اور بالکل اوپر ایک ہی حدیث کو اگر ایک سے زیادہ صحابہ نے روایت کیا ہے تو مختلف سندوں سے ان روایات کو بھی لے آتے ہیں۔ آج اگر کوئی مطالعہ کرنے والا ایک ہی حدیث کے لیے امام مسلم کی ذکر کردہ تمام سندوں کو سامنے رکھے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ امام مسلم نے ایک حدیث کو اپنے ایک استاد اور اوپر تک اس کے ایک استاد سے روایت کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ وہ ایک ہی استاد سے روایت کرنے والے متعدد لوگوں کے پاس کتابت حدیث کے لیے حاضر ہوئے۔ ایک استاد مختلف اوقات میں روایت کرنے والے ان کے مختلف شاگردوں تابعین سے الگ الگ وہی حدیث سنی اور اس کی توثیق کی۔ اس طرح انہوں نے واضح کیا کہ جن اساتذہ نے مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کے سامنے وہ حدیث بیان کی اور ہمیشہ ایک ہی جیسے الفاظ سے بیان کرتے رہے، وہ حقیقت میں حفظ و اتقان کے اعتبار سے انتہائی قابل اعتماد ہیں اور ان کی بیان کردہ روایات صحیح ہیں۔ انہوں نے اپنے اساتذہ سے اوپر کی اسناد کی بھی اسی طرح مختلف بیان کرنے والوں کی روایات کے ذریعے سے توثیق کی، حتیٰ کہ اکثر اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرنے والے مختلف صحابہ کی روایات ان کے اپنے اپنے شاگردوں سے اکٹھی کر کے ان کو بطور شواہد پیش کیا۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے مطابقات پیش کی، ان کی ایک دوسرے سے توثیق کی اور جو احادیث ہر اعتبار سے ضبط و اتقان میں مکمل تھیں انہی کا انتخاب کیا۔ یہ اہتمام بڑے سے بڑے معاملے میں دی گئی شہادتوں کے لیے کئی بڑی سے بڑی عدالت یا توثیقی ادارے کے بس میں نہیں۔ اگر حدیث کے الفاظ یا سند میں سے کوئی انتہائی معمولی فرق بھی ہے، جیسے حدیثنا اور اخبرنا کا فرق ہے، تو اس کو بھی محفوظ کیا ہے۔ متن میں انتہائی معمولی کمی بیشی کو بھی ذکر کیا ہے۔ اس طرح صحیح مسلم احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا مجموعہ بن گیا ہے جو اسناد و متون کے باہمی موازنے اور توثیق کا بے مثال عملی نمونہ ہے۔ صحیح مسلم میں روایات کی تعداد۔ اس احتیاط و اہتمام کے ساتھ امام مسلم نے جو صحیح مرتب کی تکرار کے بغیر اس کی احادیث کی تعداد 3033 ہے، اور مکرر احادیث کو شمار کیا جائے
تو کل احادیث 7563 ہیں۔ امام مسلم نے یہ انتخاب 3 لاکھ احادیث سے کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ 3 لاکھ احادیث سے مراد 3 لاکھ متن یا مرویات رہیں۔ احادیث کی عدد شماری کا اصول اس مثال سے واضح ہوتا ہے۔ اگر ایک صحابی سے ایک تابعی نے حدیث بیان کی تو ایک حدیث ہے، اگر 2 نے کی تو 2 حدیثیں ہیں۔ اسی طرح تابعی سے جتنے شاگردوں نے سن کر حدیث بیان کی، اسی حساب سے نمبر بڑھتا گیا ہے۔ 3 لاکھ احادیث سے مراد 3 لاکھ الگ الگ سندوں سے بیان کردہ روایات ہیں۔ بعض لوگ اس اصول کو نہیں سمجھتے، اس لیے بہت سی غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جزاک اللہ الخیر۔